الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کا مبارک مہینہ نصف سے زیادہ ختم ہو چکا. اور رحمت کا عشرہ گزر چکا. مغفرت کے عشرے کے کچھ دن باقی ہیں. اور پھر آخری عشرہ نجات من النار کا ہے. رمضان ماہ غفران ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. مقولہ مشہور ہے، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، بہا نمی جوید. بہت بڑی کوانٹیٹی میں اعمال ضروری نہیں ہے، بلکہ اعمال کی کوالٹی کہ اس کے اندر اخلاص ہو، یہ ضروری. کچھ بندوں نے پہلے عشرے میں رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سامان کر لیے.
کچھ بندے زیادہ گنہگار تھے، ان کو مغفرت کا عشرہ درکار تھا، وہ بھی مل گیا۔ اب خوش نصیب ہیں وہ جن کو آخری عشرہ مل جائے۔ اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ کسی طرح رمضان میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، نجات من النار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایک حدیث شریف اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے۔ پہلے تو رمضان کا معنی سمجھ لیجیے، اب تو رمضان جا رہا ہے۔ رمز کہتے ہیں جلانے کو، اور رمضان گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، اس بنا پر اسے رمضان کہتے ہیں۔ حدیث شریف حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جلیل القدر صحابی، دس سال کی عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ میرے لیے ایک ایسا خادم جو گھر میں بھی آ سکے، باہر بھی جا سکے، مجھے کچھ ہیلپ کر سکے، ایسا مل جائے تو تلاش کرنا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے گھر میں ایک بچہ موجود ہے، 10 سال کی عمر ہے، گھر میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، آپ کی خدمت کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ وہ یہی تھے انس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں، اور 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کیا ہے۔ رمضان میں انسان کے اخلاق عالی شان ہو جانے چاہیے، اخلاق کو بلند کرنے والا مہینہ ہے رمضان۔ 10 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی انس ابن مالک کو، حضرت انس کو ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے، بڑی عمر پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر پہلے زینے پر قدم رکھا اور خلاف عادت فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اس
بنا پر کہ ممبر پر تو آپ تشریف فرما ہوتے تھے، چڑھتے بھی تھے، لیکن یہ آمین آمین کیا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں بولتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی مرتبہ سنا۔ تھوڑا سا صحابہ کو تعجب ہوا۔ یوں تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کرتے تھے، منع فرمایا تھا سرکار نے زیادہ سوالات مت کیا کرو، ضرورت کے سوال کرتے تھے صحابہ کرام۔ سوال کیا نماز سے فراغت کے بعد، حضور آج تو خلاف معمول ہم نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اب سرکار نے تفصیل بیان فرمائی، دل کا خدشہ دور کرنے کے لیے سرکار نے وضاحت فرمائی تاکہ صحابہ کرام کو اشکال نہ رہے، اطمینان ہو جائے۔ اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کا بیان دیا، فرمایا جیسے ہی پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے بددعا دی۔ بددعا یہ دی کہ جس کو بوڑھے والدین مل جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو وہ بڑا بد نصیب ہے، انفارچونیٹ پرسن۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ اس سے پتا چلا کہ والدین کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی خدمت سے جنت حاصل ہوتی۔ جنت کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ والدین کی خدمت بھی ہے۔ اگر دونوں حضرات نہ ہو تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا، ان کی خدمت کی جائے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ والدین ہماری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر والدین حیات ہے اور ان کی خدمت کر لی تو جنت کا سامان کر لیا، ان کی دعائیں مل گئی۔ اور اگر خدمت نہ کی تو یہ بڑا بد نصیب انسان ہے کہ اس کو جنت کمانے کا بہترین موقع ملا لیکن وہ چوک گیا۔ جبریل علیہ السلام بددعا کریں اور سرکار آمین کہیں تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ یہ ایک چیز ہوئی۔ نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی، جس امتی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ بڑا بدقسمت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بڑا درود پاک بھی اور چھوٹا درود پاک بھی۔ صلی علی النبی صلی اللہ علی النبی
یہ جو ہے چھوٹا درود شریف ہے، اور درود ابراہیم جو ہے وہ بڑا درود شریف ہے. لیکن درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ کے بعد بڑا حق ہمارے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر سرکار نہ ہوتے اور نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم گمراہ ہوتے، جہنم کے راستوں پر ہوتے، دلالت گمراہیوں کی طرف ہوتے. لیکن بفضلہ تعالی سرکار تشریف لائے، ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. آج الحمدللہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور سرکار کے امتی ہیں. تو اللہ کے احسان کے بعد سرکار کا بڑا احسان ہے. اس بنا پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، روزانہ کا معمول بنائیں، اور ایک مقدار سرکار کے دربار میں درود شریف کی پیش کریں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتوں کا رکھا ہے. وہ فرشتے جو ہیں رات دن عالم میں چکر کاٹتے رہتے ہیں، اور چکر کاٹ کر یہ جو امتی درود پاک سرکار پر پیش کرتا ہے اس کو لے جا کر آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں. سرکار خوش ہوتے ہیں کہ چلو امتی مجھے بھولے نہیں ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں. یہ دو باتیں تو ہو گئی. تیسری بات ہمارے اس مبارک مہینے سے تعلق رکھتی. تیسرے زینے پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. کہا جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور کسی کو نظر نہیں آتے تھے، سرکار کو نظر آتے تھے. فرشتے روحانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں بھی تشریف لاتے ہیں، دنیا میں اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا، اور رمضان میں اتنا ٹائم ہے، اتنی عبادت ہے، اتنا موقع ہے اپنی مغفرت کروا لینے کا کہ بات کی مت پوچھیے. اللہ تعالیٰ نے گولڈن اپورچونٹی ہم کو عطا فرمائی ہے اپنی مغفرت کروا لینے کی. اللہ کے دربار میں اپنے گناہ معاف کروانے کا بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے: رحمت، مغفرت، نجات من النار. فرمایا جس کو اتنا مبارک مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ فرمائی، وہ بڑا بد نصیب اور انفارچونیٹ انسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور سرکار مدینہ اس پر آمین کہہ دیں تو اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے؟ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور آخری عشرے کو غنیمت سمجھو اور اللہ کی عبادت میں خوب لگ جاؤ. یہی وجہ ہے
کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں کوئی نہ کرے تو تمام گناہگار ہوں گے۔ اعتکاف والا گویا اللہ تعالی کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور ڈال کر گویا یہ کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ پھر معلوم نہیں کس کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں ہمارے درمیان، چلے گئے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ بھی اللہ، جب تو نے 2 عشرے عطا فرمائے ہیں تو یہ آخری عشرہ بھی عطا فرما دیجئے تاکہ اس میں خوب توبہ کریں۔ اے اللہ تیرے دربار میں معافی مانگیں، خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، تراویح میں کھڑے ہوں۔ اور حدیث شریف میں اس کا خاص تذکرہ فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن ایمان والوں کی سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رمضان میں تراویح کے اندر کھڑا رکھا، لہذا اس کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسری طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا اور روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، جائز تعلق سے روک دیا، لہذا اللہ اس کی اس قربانی کا صلہ عطا فرما دے، اور وہ صلہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے اور میرے ساتھ جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دے۔ ایک طرف قرآن سفارش کرے گا، دوسری طرف روزہ سفارش کرے گا، یہ دونوں سفارشوں سے ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو یہ آخری عشرہ بھی عطا فرمائے اور اس میں کچھ کرنے دھرنے کی توفیق اگر 2 عشروں میں نہ ہو سکی اور ٹالتے رہے ہم، تو اب یہ جو دن آ رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے، رو دھو کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، توبہ تلہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔